بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے بدھ والے دن کے وظیفے کی وجہ سے آج آپ کو درود شریف کی برکت، درود شریف کے فضائل سے آگاہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھے درود شریف کی فضیلت اور درود شریف کی برکات صحیح بیان فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور درود شریف کی حاضری دینے کی نصیب فرمائے۔ تو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم و معلم مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو سامعین محترم، ہمارا ایک دفعہ دل سے پڑھا ہوا درود کل قیامت کے دن ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم اس واقعے کی طرف جائیں اور درود شریف کی مزید فضیلت کی طرف جائیں۔ آپ اس میرے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آنے والی اس طرح کی ویڈیو، درود شریف کی برکات اور مختلف محفل نعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کی گئی نعت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اور آپ سب سے میں ایک گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی بہن بھائی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی آسنا میں آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ تو سامعین محترم توجہ کرنا، سیدنا آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، لبیک ابو البشر، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چستی کے ساتھ تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ عز و جل حکم فرماتا ہے ہم اس سے نافرمانی نہیں کرتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنیں گے تو افسردہ ہو جائیں گے اور اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو نے مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، عرش سے پکار آئے گی، اے فرشتو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس آدمی کو لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جھولی سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال دیں گے، بسم اللہ۔ پس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی، خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو سامعین محترم، اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں وہ درود شریف ہوگا جو اس نے دنیا میں دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھا ہوگا۔ تو آج آپ سب بھائیوں سے میں ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا
یہ ایک تسبیح لیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں، فضول بحث و مباحثہ کرنے سے بہتر ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ کم از کم 313 دفعہ معمول بنا لیں۔ درود شریف کا معمول بنے گا تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی رزق میں برکت ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، کتنی پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ مجھ غریب کے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت سے آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے لاحقین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔